اور یہ 2 نمبر جعلی مذہب کے جو ٹھیکیدار مولوی حضرات ہیں، 2 نمبر جعلی مذہب کے ٹھیکیدار، ان سے آپ جب بھی پوچھ لو کہ بھائی یہ قرآن آنے کے بعد یہ حدیثوں کی کیا ضرورت ہے، تو آگے سے آپ کو دلائل پیش کرتے ہیں کہ بھائی نماز کا طریقہ کہاں سے لوگے، روزے کا طریقہ کہاں سے لوگے، حج کا طریقہ کہاں سے لوگے، نماز جنازہ کا طریقہ کہاں سے لوگے، اور یہ نکاح کرنے کا طریقہ کہاں سے لوگے، یہی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھو کہ بھائی خدا کا کلام آ جانے کے بعد ان حدیثوں کی کیا ضرورت ہے، تو آگے سے آپ کو یہی ڈرامہ بازی کریں گے کہ یار یہ طریقہ کہاں سے لوگے، یہ نماز کا طریقہ کہاں سے لوگے، یہ وضو کا طریقہ کہاں سے لوگے، یہ نماز جنازہ کا طریقہ کہاں سے لوگے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، سنی، دیوبندی، بریلوی، یہ اہل حدیث، شیعوں کے اندر بھی 3-4 فرقے ہیں، سنیوں کے اندر بھی 3-4 فرقے بن چکے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان سب کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے، کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے، کوئی ہاتھ نیچے باندھتا ہے، کوئی ہاتھ کو جو ہے نا وہ رفع دین کرتا ہے، یعنی کہ سب کا طریقہ الگ الگ ہے۔ جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر، سب کا طریقہ الگ الگ ہے، اور آپ ان سب کے مولویوں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو حدیثیں کھول کے بتا دیتے ہیں، اور سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ ہر فرقہ، ہر مسلمان بھلے کسی بھی فرقے سے ہو، اپنا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نبی کا اصلی طریقہ ہائیڈ ہو چکا، چھپ چکا، دفن ہو چکا، اس کو مسلمانوں کے دشمنوں نے تباہ و برباد کر دیا، چھپا دیا۔ یہ جتنے طریقے ہیں یہ ان کے اماموں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپس کی رضامندی سے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی طریقے ہیں، سنیوں کے، دیوبندیوں کے، شیعوں کے، اہل حدیث کے، بریلویوں کے، جتنے طریقے ہیں، ان کے جو بڑے امام ہوتے ہیں، امام جو سب سے بڑا مولوی ہوتا ہے ان کا، انہوں نے اور ان کے جو ساتھی حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے سب نے مل بیٹھ کر آپس کی رضامندی سے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ نبی کا طریقہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دماغ خراب نہیں تھا کہ وہ 6 طریقوں سے نماز پڑھے۔ کوئی بھی انسان بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ آپ اپنی مثال لے کر دیکھ لو، آپ کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، آپ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے نماز پڑھو گے، اور یہ لوگ بڑے آسانی کے ساتھ نبی پہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ نبی نے جو ہے نا وہ 6 طریقوں سے نماز پڑھی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سب ان کے اماموں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، لہٰذا یہ بالکل غلط اور کمزور دلیل ہے ان کی۔